لاجواب کر دینے والے 3 یہودی سوالات۔ یہ دلچسپ اور حیران کن واقعہ ہے ان دنوں کا جب اسلامی دنیا میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کا سکہ چلتا تھا اور پایہ تخت بغداد کو علم و حکمت کا گھر سمجھا جاتا تھا۔ جب دشمنان اسلام یہودیوں نے عالم اسلام کو نظریاتی طور پر کمزور کرنے کے لیے بظاہر 3 لاجواب کر دینے والے سوالات دے کر ایک ایسے آدمی کو اسلامی دنیا میں بھیجا جو اعلیٰ طبقہ تک رسائی، بہترین مقررانہ صلاحیتوں اور باروب آواز و شخصیت کا حامل تھا، اس نے پہلے پہل بغداد میں آ کر ایسی بڑی مساجد کا انتخاب کیا جہاں اسے زیادہ سے زیادہ سامعین مل سکتے تھے، اور پھر ان کے سامنے اپنا پہلا سوال رکھا کہ خدا سے پہلے کیا تھا، جس کا جواب نہ تو عام آدمی بلکہ ائمہ مساجد جو بخوبی دینی تعلیم سے آگاہ ہوتے تھے دے سکے۔ مختلف مساجد میں جا کر یہ فتنہ پھیلانے کے بعد اس نے مدارس کا رخ کیا اور ہر کسی کو لاجواب کرتا گیا۔ اس دوران اس سازشی اور چالاک یہودی کی شہرت دربار شاہی تک بھی پہنچ چکی تھی۔ یہودی نے درجہ بدرجہ آگے بڑھتے ہوئے بالآخر دربار خلافت تک بھی رسائی حاصل کر لی اور شاہی علماء کو بھی چیلنج کرتے ہوئے اس سوال کا جواب مانگا، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی عالم دین اس کے سامنے لب کشائی نہ کر سکا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان جو کہ خود ایک بہت بڑا عالم دین تھا کو اس واقعہ کا بہت رنج ہوا۔ اس نے اس یہودی کو شاہی مہمان کی حیثیت سے وہاں ٹھہرنے کی دعوت دی اور کہا کہ تمہارے اس قیام کے دوران میں تمہارے 3 سوالوں کے جواب دوں گا۔ یہودی شاید یہی چاہتا تھا، اس نے شاہی دعوت قبول کر لی، جبکہ خلیفہ وقت نے ایسے نامور علماء کی تلاش کا حکم دیا جو اس کے سوالات کا جواب دینے کے متحمل ہو سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے کوئی عالم بھی اس کی توقعات پر پورا نہ اتر سکا اور یکے بعد دیگرے تمام علماء سر جھکائے شکست خوردہ انداز میں واپس چلے گئے۔ خلیفہ عبد الملک اگرچہ تکلیف میں تھا لیکن مایوس نہ ہوا۔ بالآخر ایک دن ایک درباری وزیر نے اسے کہا کہ جہاں پناہ اگر کوفے کے ایک نوجوان عالم کو طلب کیا جائے تو یقین کامل ہے کہ وہ اس یہودی کو لاجواب کر سکے گا۔ عبد الملک مذکورہ آدمی کی عمر جان کر قدرے پریشان ہوا کہ اس قدر جہاں دیدہ علماء جن سوالوں کا جواب نہیں دے سکے ان کا جواب ایک نوجوان کیا دے گا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، نیم دلی سے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے بھی آزما لو۔ شاہی اہلکاروں کو کوفہ روانہ کر دیا گیا، جنہوں نے حضرت نعمان بن ثابت جو کہ بعد ازاں امام ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے کے دروازے پر دستک دی اور مدعا بیان کیا۔ آپ اپنی والدہ محترمہ اور اپنے محترم استاد امام حماد رحمت اللہ علیہ سے اجازت لے کر دربار شاہی پہنچے، اور وہ معرکہ جس نے اسلامی دنیا اور خاص طور پر خلیفہ وقت کی نیندیں اڑا رکھی تھی کو سر کرنے کے لیے اگلے دن دربار سجایا گیا۔ اے کاش وہ قابل دید منظر ہم اور آپ بھی دیکھ سکتے جب وہ یہودی انتہائی تکبر کے ساتھ خلیفہ کے ساتھ کرسی پر براجمان ہوا، اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد ایک نورانی چہرے کا حامل ایک نوجوان چپکے سے درباریوں میں آ کر بیٹھ گیا۔ خلیفہ نے روایت کے مطابق سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے کا حکم دیا، اور اس یہودی نے اپنے مخصوص متکبرانہ لہجے اور باروب آواز میں کہا کہ بتاؤ خدا سے پہلے کیا تھا۔ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ
نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ تم مانگنے والے ہو جبکہ میں دینے والا، اور ساتھ ہی خلیفہ سے درخواست کی کہ دینے والے کے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے میری نشست کو اس کے ساتھ بدلنے کا حکم دیں۔ خلیفہ نے نہ صرف خوش ہو کر اس یہودی کو عام درباریوں میں جا کر بیٹھنے کا حکم دیا اور آپ کو اس کی نشست سونپ دی، بلکہ آپ کے لہجے کے اعتماد کی بدولت اس کی امیدیں بر آنے لگی۔ سوال و جواب کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا اور اس نے دوبارہ پوچھا کہ مجھے بتایا جائے خدا سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے انتہائی اطمینان سے فرمایا کہ اعداد کا شمار کرو، جس پر اس نے گنتی گننا شروع کر دی۔ آپ نے ٹوکا اور فرمایا کہ صحیح شمار کرو۔ اس نے دوبارہ گنتی کی، لیکن آپ نے پھر درستی کا حکم دیا، جس پر اس نے اکتا کر کہا کہ اور کس طرح شمار کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک سے پہلے شمار کر۔ اس نے کہا کہ ایک سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے ہنس کر فرمایا کہ ایک سے پہلے پوچھنے والا بے معنی سوال کیوں کرتے ہو؟ اس موقع پر خلیفہ وقت اور درباریوں کی خوشی بھیدنی تھی۔ خلیفہ نے دوسرے سوال کا حکم دیا۔ یہودی نے پوچھا کہ خدا کا رخ کس طرف ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے چند ثانیے توقف فرمایا اور حکم کیا کہ شمع لائی جائے، جس کو جلانے کے بعد یہودی سے سوال کیا کہ مجھے اس روشنی کا رخ متعین کر کے دو، جس کے جواب میں اس نے کمزور لہجے میں کہا کہ یہ ممکن نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت ایک نور ہے جس کے رخ کا تعین بھی ممکن نہیں، اور تم مجھ سے جاننے کے باوجود بے معنی سوالات کر رہے ہو۔ اس سٹیج پر یہودی اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے بے دلی سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ہنس کر فرمایا کہ وہ ایک جہاں دیدہ یہودی دماغ کے حامل شخص کو ایک نوجوان کے سامنے شرمندہ کر رہا ہے، جس پر دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور یوں فتنہ ختم ہو گیا۔ امید ہے یہ ایمان افروز ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئے گی بلکہ آپ اسے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔